السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میری سٹوریز، میری شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں نیا ناول۔ اس ناول کی ریکویسٹ مجھ سے کی ہے بی ایم قریشی نے، اور اس ناول کا نام ہے ہم رقص، اور اس کی رائٹر ہے نائلہ طارق۔ تو شروع کرتے ہیں ہم رقص بائے نائلہ طارق پارٹ 1۔ نمکین پانی کی عمیق اتھاہ گہرائیوں میں جنم لے کر سانس بھرتے، صدیاں گزری سطح آب تک پہنچتے، ایک انگڑائی لے کر اس نے آسمان کو دیکھا، زمین کا سفر شروع ہوا، کائنات کے منظر بکھرے تھے، اسرار نقصان تھے ہر سو، حیرت قدح میں گھرا اس کا وجود، پنجے مرجان سے دریا نکل چکا تھا، دھرتی کے پیچ و خم نے اس کی سرخ دمک کو گہنا تو دیا، اس کی نمی کو چھین لیا، مگر ایک جہاں تھا جو اس کے لیے قدرت نے کھول دیا تھا، جسے سرکنا تھا، ایک خواب آنکھوں میں سجائے، انتظار کے دیپ جلائے، منزل کا پتہ ڈھونڈنا تھا، پتھروں کی اس دنیا میں مرجان کو ایک ہم جان سے ملنا تھا۔ آتش دان میں سلگتی لکڑیاں چٹک رہی تھی، کبھی سرخ کبھی نارنگی رنگ بدلتی، آگ کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور لکڑی آتش دان کے اندر کر دی تھی۔ کتنی حیران کن اور کتنی خوفناک ہوتی ہے یہ آگ، جو سب کچھ جلا کر بھسم کر ڈالتی ہے، مگر پھر بھی اس کی حرارت، اس کی تپش زندہ رہنے کے لیے کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح آگ کے بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اور پھر آگ کی حدت سے تپتے چہرے کے ساتھ وہ اٹھی اور کھڑکی کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ باہر حد نکاح تک برف ہی برف پھیلی تھی، روئی کے گالوں جیسی گرتی برف نے درختوں اور جھاڑیوں کو بھی اپنی سفیدی میں چھپا لیا تھا، ہر سمت کاٹ دار برفانی ٹھنڈ کا راج تھا۔ برف کی دنیا، اس دنیا میں آگ پہلی بنیاد ضرورت تھی۔ برف کی اس دنیا میں آگ پہلی بنیادی ضرورت تھی، جس کے بغیر ٹھٹرتے دن رات میں زندہ رہنے کا تصور بھی محال تھا۔ اس کی اداس مگر سیاہ ستارہ جیسی آنکھوں کی پتلیاں بلند و بالا برف پوش پہاڑوں پر بھٹکنے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ آخر وہ کس کی قیدی ہے، برف کی، پہاڑوں کی، یا پھر گھنے جنگل کی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، ایک بھاری تن و توش کی عورت آتش دان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ یہ لارا تھی، اس کی سوتیلی ماں۔ وہ 6 سال کی تھی جب اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اپنی ماں کے مر جانے کا صحیح معنوں میں احساس اسے لارا کے اس گھر میں آنے کے بعد ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک بھی کسی غلطی پر بھی لارا نے اسے سخت ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ لارا اس پر مہربان تھی۔ نفرت، حقارت اور طیش کے اظہار لارا اپنی نظروں اور لہجے سے کرنا بخوبی جانتی تھی۔ اس وقت بھی لارا کی نظروں میں اس کے لیے ناگواری اور بیزاری تھی۔ کچھ پتہ نہیں یہ برف باری کب طوفان کا رخ اختیار کر جائے، مگر تمہارے باپ کو ذرا فکر نہیں، مکمل سٹھیا گیا ہے وہ، پیر سے ہی نہیں وہ عقل سے بھی معذور ہو چکا ہے، مل گیا ہوگا اسے کوئی اپنے جیسا ناکارہ، اور بچھا لی ہوگی شطرنج کی بساط۔ اپنے شغل میں وہ کہیں یہ نہ بھول گیا ہو کہ بیچاری لورین اپنی خالہ کے گھر اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، تھیلے سے اون کے گولے اور سلائیاں نکالتے مسلسل بول رہی تھی، اور تم کیا میرا منہ تک رہی ہو؟ کھانا تیار ہو چکا ہے تو جا کر لکڑیاں لے کر آؤ، کل تک ہر صورت گودام لکڑیوں سے بھر جائے، ورنہ جنگل میں ہی ڈیرا ڈال لینا اپنا، گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی، اب دفع ہو جاؤ جلدی۔ لارا کے حکارہ سے جھڑکنے پر وہ چپ چاپ کھڑی کھڑکی سے دور ہوئی۔ دروازے کے قریب موجود آہنی اسٹینڈ پر لٹکا بھاری گرم کوٹ اس نے پہنا اور باہر نکل گئی، برف میں دھستے پیروں کے ساتھ چلتی۔ وہ گھر کے پچھلے حصے میں بنے گودام میں آئی، اور کچھ دیر بعد جب وہ احاطے کو عبور کرتی لکڑی کے مضبوط جنگلے سے نکل رہی تھی تو برف پر چلنے والی مخصوص موڑ پر تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک لالٹین، ایک چھوٹی کلہاڑی اور ایک رائفل بھی تھی۔ برف مسلسل گر رہی تھی اور جنگل کی سمت
मोटर पर थी और जंगल की सिमत जाते नाहमवार रास्तों पर मोटर बर्फ उड़ाती दौड़ती चली जा रही थी। चंद साल पहले जब उसका बाप दोशीन एक हादसे में अपना दायां पैर गंवा बैठा था तो उसने जंगल तक जाने आने की जिम्मेदारी खुद ही अपनी शानों पर ले ली थी। उसके लिए मुश्किल नहीं था लकड़ियां काटना और उनको जमा करना। बहुत कम उम्र से वो अपने बाप की मददगार बनकर उसके काम उसके साथ जंगल की तरफ पाबंदी से जाती थी। जंगल के इसरार, खामोशी, वहां घूमते फिरते जानवर, वहशतनाक सी कशिश, दरख्तों की झुंड, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींचता था। सिर्फ दोशेन को ही उसकी तन्हा जंगल जाने पर तशवीश थी, जिसका इजहार वो अपनी बीवी के सामने करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लारा ने पहले ही कह दिया था कि इतना मेहनत तलब काम करना खुद उसके बस की बात नहीं, और अपनी चहीती बेटी लॉरेन से ये मुशक्कत करवाने का तसव्वुर भी करना उसे गवारा नहीं था। ना खुद लॉरेन इतने दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर तन्हा जंगल पर जाने के लिए राजी होती। उसे तो जंगल के नाम से ही वहशत होती थी, जहाँ सफ़ेद वहशी रीछ से लेकर खूंखार भेड़िए तक तमाम दरिंदे बसेरा करते थे। सूली देकर वही एक रह जाती थी जो खुद ये जिम्मेदारी ना उठाती तो भी लारा ने ये काम उसे ही करवाना था। जिस तरह उसने घर और बाहर के काम उसके सर पर डाल रखे थे। बर्फ अब भी गिर रही थी। जंगल के कुछ अंदर पहुंचकर उसने एक दरख्त के नीचे मोटर रोक दी थी, क्योंकि आगे जंगल घना हो रहा था और उसे पैदल चलना था। कांधे पर राइफल लटकाए, हाथों में कुल्हाड़ी और लालटेन संभाले वो आगे बढ़ती जा रही थी। अजीब वहशतनाक सन्नाटे में वक्तन फवक्तन उभरती मुख्तलिफ जानवरों की करीह आवाज़ें दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी, मगर वो इत्मीनान से बर्फ से ढके नाहमवार रास्ते पर अपने पैरों के नक्श छोड़ते जा रही थी। रगों में लहू को मुंजमद कर देने वाली यकबस्तगी भारी भरकम लिबास को चीरती उसके वजूद को भी बर्फ बना रही थी। बर्फ से ढका जंगल घना होता जा रहा था, उसकी तमाम हिस्से बेदार थी। तभी रुके बगैर उसने धड़कते दिल के साथ अपने बाएं जानिब देखा। दरमियान में फासला बहुत ज्यादा नहीं था कि वो उसे दिखाई न देता। घने दरख्तों के अकब में वो मरजान की सिमत ही मुतवज्जा उसके साथ साथ चल रहा था। हर बार की तरह इस वक्त भी हल्के से खौफ का गलबा मरजान पर हुआ था। पहाड़ी पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। राइफल इस्तेमाल करने में अभी उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हालांकि ये सब कोई पहली बार नहीं था। कई माह से वो इस तरह उसे देख रही थी। हैरत अंगेज बात ये भी थी कि अपनी फितरत के बावजूद वो मरजान के लिए कभी किसी खतरे का बास नहीं बना था। लेकिन मरजान का उसकी जानिब से होशियार और मोहतात रहना फितरी था कि उसका साबिका रोज़ एक दरिंदे से पड़ता था। दरिंदा भी वो जो एक भेड़िया था, एक जसीम सफ़ेद भेड़िया। मरजान को अंदाज़ा था कि एक अंश था जो इस भेड़िए को इससे था और ये अंश बेवजह भी नहीं था। मरजान ये भी जानती थी कि इस जंगल में कोई भी दरिंदा आदमखोर नहीं है। ये सफ़ेद भेड़िया यूं भी यहाँ पाए जाने वाले दूसरे भेड़ियों से कुछ अलग था। भेड़िए बहुत कम जंगल के बाहर आते नजर आते थे, वरना तो ये अपने खानदान या कबीले के साथ जंगल के अंदरूनी हिस्से तक ही महदूद रहते थे। मगर ये सफ़ेद भेड़िया जंगल के किसी भी हिस्से में होता, मरजान की खुशबू पाते ही उसकी जानिब निकल आता था। मगर अब तक उसने मरजान के करीब आने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। कुछ ही वक्त में वो जंगल के इस हिस्से में थी जहाँ काफ़ी तादाद में ऐसे बूढ़े बोसीदा दरख्त थे जो अपनी कमज़ोर जड़ों समेत ज़मीन बोस थे। कड़ाके की यकबस्ता फिजा में कुल्हाड़ी पर गिरफ्त को मजबूत रखना दुश्वार हो रहा था। हाथ सुन हो रहे थे। लालटेन उसने एक करीबी टंडमन दरख्त की सूखी शाख पर लटका दी थी। बड़ी मशाकी से लकड़ियां काट काट कर ढेर लगाते हुए उसकी चौकन्ना निगाहें एतराफ का जायजा लेती जा रही थी। सफ़ेद भेड़िया काफ़ी दूर दरख्तों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा था, मगर मरजान की तरह वो भी इससे कतई गाफिल नहीं था। जब तक वो लकड़ियां जमा करती रही, बर्फबारी में भी शिद्दत बढ़ती चली गई। पुराने बूढ़े दरख्तों से लंबी लंबी रस्सी नुमा छालों को उतारते हुए उसके दुखते हाथ फोड़ा बन गए थे। बर्फबारी के तूफानी शक्ल इख्तियार करने से पहले वो जंगल से निकल जाना चाहती थी। उजरत के बावजूद लकड़ियों के जकड़े हुए अंबार को खींचकर मोटर तक पहुंचाने में उसे खासा वक्त लग गया। लकड़ियों का भारी गटर
موٹر کے ساتھ جڑی سیٹ پر چڑھاتے ہوئے اس کا برف میں اٹا وجود بالکل نڈھال ہو چکا تھا، مگر اسے ہمت تو کرنی ہی تھی کہ برفانی ہواؤں کے جھکڑ شروع ہو چکے تھے۔ وہ چاہتی تو جنگل کے باہر ہی ایسے ان گنت درخت تھے جن کو کاٹ کر وہ بآسانی لکڑیاں حاصل کر سکتی تھی، مگر وہ سب درخت ہرے بھرے پھول پتوں سے لہلہاتے سرسبز تھے۔ وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ دوشین نے کبھی کسی ہرے بھرے درخت کو نہیں کاٹا تھا۔ دوشین کا کہنا تھا کہ جنگل میں ایسے بے شمار مردہ درخت پڑے ہیں جن سے لکڑیاں حاصل کی جا سکتی ہے، تو پھر ہرے بھرے درختوں اور پیڑوں کو کاٹنا تو سراسر ظلم ہے۔ سرسبز درخت تو جاندار ہے، بدلتے موسم ان پر بھی اثر کرتے ہیں، لہٰذا مرجان نے بھی کبھی کسی کھڑے ہوئے سرسبز درخت کو اپنی کلہاڑی کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ یہ درخت پھول پودے تو اس کی تنہائی کے ساتھی تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، اس کی دلجوئی کرتے تھے۔ وہ بھلا کیسے ان لہلہاتے درختوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکتی تھی؟ جنگل میں واپسی کا سفر برف کے طوفان کی بدولت بہت کٹھن ہو رہا تھا، مگر سفر تو جاری رکھنا تھا۔ برف پر دوڑتی موٹر اب ایسے راستے پر تھی کہ جس کی دائیں جانب بلند اور گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ تھا، جبکہ بائیں جانب جھاڑیاں بہت زیادہ گھنی نہیں تھیں، کیونکہ اس جانب نشیب میں ایک وسیع و عریض جھیل تھی جس کی سطح پر پانی جم رہا تھا۔ طوفانی برف باری کی دھند میں موٹر کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے اچانک دور سے ہی ایک موٹر اوندھی پڑی دکھائی دے گئی۔ یقیناً کوئی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ایسے خطرناک راستے اور طوفان میں کسی حادثے کا رونما ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ اسے رکنا پڑا تھا۔ اوندھی پڑی ہوئی موٹر سے دور بائیں جانب جھاڑیوں کے قریب اسے ایک سیاہ بیگ دکھائی دیا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے نشیب کی سمت جاتی ان خودرو جھاڑیوں کی سمت دوڑی۔ اس دوران اسے ایک آواز بھی سنائی دے گئی تھی، تیز ہواؤں کے شور میں کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس پکار میں اذیت ہی اذیت تھی۔ مرجان نے دونوں ہاتھوں سے جھاڑیاں ہٹا کر تاریکی میں متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ برف ہوتی جھیل پرسکون تھی، مگر زیادہ دیر نہیں لگی تھی اس سیاہ ہیولے تک نگاہ پہنچنے میں، جو پتھریلی ڈھلوان پر خود کو بمشکل سنبھالے لٹکی ہوئی خودرو جھاڑیوں کی مدد سے اوپر چڑھنے کی کوشش میں تھا، مگر بڑھتا ہوا برفانی طوفان اس کے اعصاب اور گرفت پر حاوی ہو رہا تھا۔ ہمت کرو، تم اوپر پہنچنے والے ہو، ذرا سنبھل کر۔ ہاں، تھوڑی اور ہمت کرو، تم یہ کر سکتے ہو۔ اونی اسکارف ناک سے ہٹائے وہ چیختی آواز مسلسل اس شخص کا حوصلہ بڑھاتے جا رہی تھی۔ خاطر خواہ اثر بھی ہوا تھا۔ کچھ وقت ضرور لگا تھا، مگر بالآخر وہ شخص اتنا اوپر آ گیا تھا کہ مرجان اب اس کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ برفاتی جھکڑوں سے بچتے ہوئے اس نے اونی اسکارف دوبارہ ناک تک چڑھا کر خطرہ چڑھا لیا تھا۔ جھاڑیوں کی مدد سے ذرا نیچے لٹک کر اس نے اجنبی شخص کا ہاتھ اپنے گرم دستانے والے ہاتھ کی گرفت میں جکڑ لیا۔ اسے اوپر کھینچنے کی سر توڑ کوشش میں مرجان کی اپنی ہمت ساتھ چھوڑنے لگی تھی، کیونکہ سہارا ملتے ہی اس شخص نے یا تو اپنی کوشش کم کر دی تھی یا پھر اپنا آدھا بوجھ مرجان کے سہارے پر چھوڑ دیا تھا۔ اس شخص کی کربناک راہوں سے مرجان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک زخمی ہے، مگر مرجان کے پاس اس کے زخموں پر دھیان دینے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ اس وقت اہم یہ تھا کہ وہ شخص گرفت سے نہ نکل جائے، ورنہ زخمی وجود کے ساتھ گہری جھیل کی برف ہوتے پانی میں گر کر اس شخص کے لیے اگلی سانس لینا بھی ناممکن ہو جاتا۔ بے سدھ ہوتے شخص کو گھسیٹ کر جھاڑیوں تک لاتی۔ وہ بری طرح ہاپتی خود بھی بے دم ہو چکی تھی، ناہموار سانسیں بحال کرتی وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی تھی، جو اپنا سر پکڑے برف پر لوٹتا بلند آواز میں کر رہا تھا۔ اس کے لہو لہان چہرے کو دیکھتی مرجان قریب آئی اور بمشکل اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھایا تھا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم بہت تکلیف میں ہو، تمہیں چیخو پکار کرنی ہے، ضرور کرو، مگر بہتر ہے کہ اٹھ کر چلنے کی کوشش بھی کرو، ورنہ کچھ ہی دیر بعد یہاں تمہاری اکڑی ہوئی لاش پڑی ہوگی۔ تم لوگ جب صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتے تو ان پہاڑوں پر آتے ہی کیوں ہو؟ اس شخص پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ تقریباً چیخی تھی۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، جلد از جلد میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو، ورنہ پھر مرو ادھر ہی۔ میں اب اور یہاں نہیں رک سکتی، مجھے اب جانا ہے۔
مرجان کو مجبوراً انتہائی سخت لہجے میں اسے دھمکی دینی پڑی تھی، جس کے بعد اس شخص کے پاس کوشش کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اپنے ایک پیر اور مرجان کے سہارے موٹر تک پہنچنے میں اس شخص کی حالت انتہائی قابل رحم ہو چکی تھی۔ اپنی موٹر میں اسے بٹھا کر مرجان نے بجلی کسی طرح سے اس شخص کی اوندھی پڑی موٹر کو ڈھکیل کر جھاڑیوں کے اندر کیا تھا۔ ابھی بجلی کسی تیزی سے اس شخص کا بیگ اٹھاتی موٹر پر آ بیٹھی تھی۔ کاٹدار طوفانی تھپیڑوں سے لڑتے ہوئے سفر جاری رکھنا دشوار تھا تو دوسری طرف کراتے ہوئے اس اجنبی شخص کا بوجھ بھی اپنی پشت پر سنبھالے رکھنا وحشت اور تھکان کو بڑھا رہا تھا کہ بہرحال کتنی بھی وہ باہمت سہی مگر لکڑیوں کے بوجھ اور ایک بھرپور مرد کے بوجھ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق اسے پہلی بار معلوم ہو رہا تھا۔ جلاہٹ میں کئی بار اس نے چاہا تھا کہ کم از کم 2-4 تھپڑ تو اس شخص کو رسید کر ہی دے، مگر یہ سوچ کر ضبط کرنا پڑا کہ اس شخص کی حالت تو ایک تھپڑ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ گھر کے احاطے میں موٹر روکتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا اور پھر تیزی سے قریب آتے دوشین کو دیکھا۔ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بوڑھے دوشین نے زخمی شخص کا بوجھ سنبھال لیا تھا کہ ظاہر ہے اس نیم بے ہوش شخص کو مرجان تنہا نہیں سنبھال سکتی تھی۔ حسب توقع لارا کافی غصے اور ناگواری سے بس ان دونوں باپ بیٹی کو گھورتی رہی جو زخمی اور غافل شخص کو بمشکل سنبھالیں گے۔ بکنما ایک کمرے میں آ گئے جہاں ایک پرانا بیڈ پڑا تھا اور بیڈ سے ذرا دور ایک بدرنگی سی خستہ حال لکڑی کی الماری رکھی گئی تھی جس میں ادویات کا ڈھیر اور فرسٹ ایڈ کے تمام لوازمات موجود تھے۔ یہ سہولت بوڑھے دوشین نے ایسے مسافروں کے لیے رکھی تھی جو پہاڑوں اور جنگل کے دشوار گزار راستوں پر حادثات کا شکار ہو جاتے تھے۔ نشیبی قصبے تک کسی زخمی کا بروقت ڈسپنسری پہنچنا ایک طویل اور مشکل امر تھا۔ قصبے کی ڈسپنسری میں کام کرتے ہوئے دوشین کو ایک عمر گزر گئی تھی۔ ڈسپنسری بھی وہ کہ جس میں کئی دن تک کوئی ڈاکٹر ہی میسر نہ ہوتا تھا۔ ایسی صورتحال میں تجربے کار دوشین قصبے کے لوگوں کے لیے مسیحا سے کم نہ تھا۔ پہاڑ پر اپنے گھر میں بھی بھولے بھٹکے یا زخمی مسافروں کی مدد کر کے کرنا دوشین کا فرض تھا جس کی ادائیگی میں وہ لارا کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، جبکہ لارا کی جھنجھلاہٹ اور بڑبڑاہٹیں اس وقت تک جاری رہتی جب تک دوشین کی مدد کے اور زخمی مسافر رقم یا کوئی قیمتی چیز اس کے حوالے نہ کر دیتا۔ لارا کی وجہ سے دوشین چاہتے ہوئے بھی اپنے فرض کی یہ قیمت وصول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک صلاح جو اور امن پسند انسان تھا۔ باہر برف کا طوفان عروج پر تھا۔ آتش دان میں بھڑکتی رنگ بدلتی آگ نے مختصر سے کمرے کی فضا کو گرم کر دیا ہوا تھا۔ زخمی شخص ارد گرد سے غافل تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرتے دوشین کے پاس مدد کے لیے کھڑی مرجان نے ایک بار پھر لارا کو دیکھا جو زخمی شخص کا بیگ کھولے اس میں موجود چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے لباس اور دیگر چیزوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ ہوگی۔ مجھے اس کے یہاں رہنے اور تمہاری اس کی تیمارداری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر اس کے ہوش میں آتے ہی تم اسے باور کروا دینا کہ ادھر کوئی ایسا رو انسانی ہمدردی کا علمبردار نہیں بیٹھا۔ کان کھول کر سن لو، اس شخص سے تم نے بھاری معاوضہ وصول کرنا ہے۔ لارا کرخت لہجے میں تاکید کر گئی تھی، مگر دوشین کی توجہ مکمل طور پر زخمی شخص کے پیر پر مرکوز تھی جس پر وہ ایک گاڑھے محلول کا لیپ لگا رہا تھا۔ اور سنو، اس شخص کے نام و نسب کی تفصیل معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا۔ یہ شخص یقیناً کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اس لیے اسے دیکھتے ہوئے میں لورین کے لیے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہوں۔ لارا کے معنی خیز لہجے پر دوشین نے سرد نگاہوں سے بس اسے دیکھا تھا جبکہ لارا اپنی لالچی نظریں زخمی شخص پر سے ہٹاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ڈیڈی، کیا اس شخص کی حالت ایسی ہے کہ آپ اسے سنبھال سکیں گے؟ لارا کے جاتے ہی مرجان نے استفسار کیا تھا۔ اس کے سر کا زخم بھی زیادہ گہرا نہیں، باقی چوٹیں بھی زیادہ گمبھیر نہیں ہیں، مگر میں اس کے پیر کو لے کر تشویش میں مبتلا ہوں۔ پیر ٹخنے کے پاس سے سوجتا جا رہا ہے۔ کل مجھے ہر صورت قصبے سے ڈاکٹر کو یہاں لے کر آنا ہوگا۔ اس کے پیر پر پلاسٹر چڑھانا پڑے گا۔ یقیناً، فی الحال میں نے لیپ لگا دیا ہے، سوجن اور درد میں کمی آ جائے گی۔ دوشین کے تفصیلی جواب پر مرجان نے زخمی کے چہرے کو دیکھا جس کی پیشانی بینڈیج کی وجہ سے چھپ گئی تھی۔ مضبوط چہرے کے تیکھے نقوش ہرگز بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھے۔ مرجان، کیا یہ وہی شخص ہے؟ دوشین کے ایک دم سوال نے اسے چونکایا تھا۔ پتہ نہیں، دھیمے لہجے میں بولتی ہوئی نگاہ چرا گئی تھی۔ میری طرح تم بھی دیکھ چکی ہو، اس شخص کے زخمی پیر میں کچھ انگلیاں ہیں۔
بولتے ہوئے دوشین نے زرد روشنی میں بغور اسے دیکھا جو خاموش کھڑی رہی تھی۔ تمہارا علم مزید کیا کہتا ہے کہ تم یہ مجھے نہ بتانا چاہو تو میں کریدوں گا نہیں۔ تم معاملہ فہم ہو اور مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ دوشین کے لہجے میں اس کے لیے ستائش اور شفقت تھی۔ تم نے سن ہی لیا ہوگا کہ لارا اپنے کن ارادوں سے مجھے آگاہ کر گئی ہے۔ پتہ نہیں دوشین اسے کچھ سمجھا رہا تھا یا خبردار کر رہا تھا۔ بہرحال مرجان مزید کچھ بولے بغیر دواؤں کے ڈبے اور بکھرا سامان سمیٹ کر لکڑی کی الماری میں رکھ دی گئی تھی۔ گمبھیر خاموشی میں دروازہ کھولنے کی مدھم آواز ابھری تھی۔ کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ کمرے میں ترتیب سے سجے کھلونوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ کتنے ارمان، کتنی چاہت سے وہ اس کمرے کو سجاتا تھا۔ کچھ وقت کے لیے ملنے والی وہ خوشی ایسی تھی کہ جو اگر مختصر نہ ہوتی تو دل کے ہی نہیں روح کے بھی ہر زخم کو بھر سکتی تھی، ہر محرومی کو مٹا سکتی تھی۔ مگر اپنے بے جان قدموں کو کھینچتا وہ خوبصورت سے کوٹ کے نزدیک آ کر رکا تھا۔ تصویر میں جانے کتنی بار اس نے اپنی بیٹی کو اس کوٹ میں سوتے جاگتے کھیلتے دیکھا تھا، مگر اب تو وہ تصویر بھی نہ رہا تھا، اب تو وہ تصور بھی نہ رہا تھا۔ بس تنہائی تھی، ایک سناٹا تھا جو اس کے اعصاب کو توڑ دیتا تھا، روح کی گہرائیوں تک میں پھیل گیا تھا۔ وہ جلترنگ بکھیرنے والی مہین کلکاریاں ابھرنے سے پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ کوٹ سے دور ہوتا وہ بیڈ کے قریب آ رکا تھا۔ اس کی نومولود بیٹی کو چند سال بعد کوٹ سے بیڈ پر منتقل ہونا تھا، مگر وہ تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بیڈ تک خرید لایا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ساری کائنات اپنی بیٹی کے لیے اس کمرے میں سجا دیتا۔ بیڈ کی بے شکن مخملی چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے رک کر سائیڈ ٹیبل سے اپنی بیٹی کی فریم میں سجی تصویر اٹھائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرم قطرے ایک قطار میں برستے جا رہے تھے۔ صرف 2 دن وہ اس کی آغوش میں رہی تھی، ابھی سینہ ٹھنڈا بھی نہ ہوا تھا کہ وہ چلی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے اپنی یاد، اپنی جدائی کا درد و غم دے کر۔ سرخ برستی آنکھوں سے وہ تصویر میں اپنی بچی کا چہرہ دیکھے گیا تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت نیم وہ آنکھیں، چھوٹا سا گلابی دہانہ، پتلی سی کھڑی ناک، اپنی ننھی سی نرم مٹھی میں وہ اس کی ہی انگلی دبائے ہوئی تھی جو اب اس کے لمس، اس کی خوشبو کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کسی پل اسے قرار نہ تھا۔ اس کی بیٹی اتنے مختصر وقت کے لیے اس کی زندگی، اس کی آغوش میں آ کر سب کچھ بدل گئی تھی۔ محبت کے معنی تک لرزتے ہونٹوں سے اپنی بچی کی تصویر لگاتے ہوئے وہ اب بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس پر کوئی قیامت ٹوٹی ہے یا قیامت کا اختتام ہوا ہے۔ یہ قیامت کی اذیت ہی تو تھی کہ پہلی بار اپنی بیٹی کے ننھے سے وجود کو سینے سے لگاتے ہوئے، پہلی بار اس کے فرشتے جیسے معصوم پاکیزہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس جان لیوا حقیقت سے واقف تھا کہ اس کی بیٹی بہت کم سانسیں لے کر دنیا میں آئی ہے۔ تصویر کو سینے میں بھیجتے ہوئے اس نے اپنی گھٹی گھٹی آہ و کرہ کو مزید ضبط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جانے کیوں اس کا انتظار ہمیشہ انتظار ہی رہا، تنہائی کے ختم ہو جانے کا انتظار، ایک مکمل گھر کا انتظار، سچے ساتھی کا انتظار۔ شادی بھی اس کے انتظار کو ختم نہیں کر سکی۔ پھر اس نے اپنے سارے خواب آرزو اپنی آنے والی اولاد سے وابستہ کر لی، مگر انتظار کے سلسلے بھی عجیب ہوتے ہیں، صبر کرنا سکھا دیتے ہیں یا پھر مر کر جینے کا ہنر سکھا دیتے ہیں۔ اپنی آس، اپنے انتظار کو اپنی زندگی سے بھی پیاری بیٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے زمین کی گہری تاریکی میں اتارتے ہوئے وہ خود بھی کہیں اس کے ساتھ دفن ہو چکا تھا۔ اپنی 2 دن کی ننھی پری کے ساتھ وہ خود بھی مر گیا تھا۔ خواب نگر، گھر کی چھت اور احاطے سے برف صاف کرنے جیسی انتہک محنت اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ بے شک مدد کے لیے دوشین ساتھ ہوتا تھا، مگر اپنے مصنوعی پیر کی وجہ سے وہ صرف ایک حد تک ہی مرجان کا ساتھ دے سکتا تھا۔ لارا اور لورین کے لیے ناشتے کا انتظام کر کے وہ تھکے وجود کے ساتھ آتش دان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ برف ہوتے وجود کو حرارت پہنچانے کا یہ قلیل وقت ملنا ہی بڑی بات تھی۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے دیگر کام مکمل کر کے اسے ہر صورت جنگل کا رخ کرنا تھا۔ لکڑی سے بنے اس پرانے مکان کے تہخانے میں ہم وقت بھٹی جلائے رکھنے کے لیے بھاری تعداد میں گودام میں لکڑی کا انتظام ہونا ضروری تھا۔ برف سے ڈھکے ان پہاڑوں پر برفانی طوفانوں، ہواؤں کے درمیان ان سب کے زندہ رہنے کے لیے بھٹی کا جلتے رہنا بھی ضروری تھا۔ بند آنکھوں سے آتش دان کی حرارت اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اسے لارا کی دبی دبی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔
میں اچھی طرح اندازہ لگا چکی ہوں، وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے مناسب ہے۔ ذہن نشین کر لو، اگر تم نے سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہتھیار استعمال نہ کیے تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، تمہارا حسن جوانی آب و تاب میری طرح تمہارے باپ جیسے کسی ناکارہ شخص کی سنگت میں برف تلے دفن ہو جائے گی۔ اپنے فضول دوستوں اور مشاغل کو ترک کر کے اس شخص پر توجہ دو، وہ یہاں بے ہوشی کی حالت میں آیا ہے، اسے بھلا کیا شک ہوگا کہ اس کی جان بچا کر یہاں تک لانے والی لڑکی تم نہیں مرجان تھی۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس کی محسن تم ہو، صرف تم۔ یاد رکھو، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تمہیں خود ہاتھ پیر مارنے ہوں گے۔ تمہیں اس برف کی دوزخ سے نجات دلا کر ساتھ لے جانے کے لیے کسی سلطنت کا شہزادہ نہیں آئے گا۔ جانتی ہوں ممی، اور ادھر زیادہ تر لوگ نایاب جانوروں کی کھوج اور جواہرات کی لالچ میں ہی آتے ہیں۔ لورین اپنی حسین نیلی آنکھوں میں بیزاری سموئے بولی تھی، میری بیٹی سے زیادہ نایاب اور قیمتی یہاں کچھ بھی نہیں۔ اپنے خوابوں کو اور اپنی قدر پہلے کرو، جو خود یہاں تک آ گیا ہے اس پر قسمت آزمائی عقل کے ساتھ بھی کرو، لارا نے مزید سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے اس شخص سے مل تو لوں، لورین اپنے سنہری ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی ازلی لاپرواہی سے بولی تھی۔ چند لمحوں بعد لارا کی پکار پر مرجان کو متوجہ ہونا پڑا تھا۔ سنو لڑکی، وہ جو زخمی مسافر آیا ہے اس کے لیے کھانا، دوائیں سب لورین لے کر جائے گی، تمہیں اس شخص کے سامنے جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ لارا کی خرخت لہجے میں کی جانے والی تاکید پر وہ چپ چاپ ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی تھی۔ ممی، آپ تو اس طرح اسے اس شخص کے سامنے جانے سے منع کر رہی ہیں جس سے وہ پہلی نگاہ اس پر پڑتے ہی اس کے عشق میں دیوانہ ہو جائے گا۔ لورین کے تمسخرانہ انداز پر توجہ دیے بغیر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ برتن اٹھائے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ رات بہت بھاری گزری تھی، درد سے ہڈیاں کڑکڑا رہی تھی، تکلیف کی وجہ سے گہری نیند سونا بھی ناممکن تھا۔ سوتی جاگتی کیفیت میں ساری رات ایک بوڑھا مہربان سا شخص اسے اپنے لیے پریشان دکھائی دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جب وہ مکمل بیدار ہوا تو بوڑھے نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد اپنا مختصر تعارف بھی کروایا تھا اور تسلی دی تھی کہ وہ زیادہ فکر مند نہ ہو، اس پناہ گاہ میں وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ بوڑھا دوشین اسے بتا گیا تھا کہ وہ قصبے سے اس کے لیے ڈاکٹر کو لینے جا رہا ہے اور وہ بس اس بوڑھے دوشین کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایک انجان شخص اس کے لیے ایسی ہمدردی اور انسانیت کے جذبے دل میں رکھنے والے کم نہیں ہوں گے اس دنیا میں، لیکن برف پوش، فلک بوس پہاڑوں اور گھنے جنگل کی تاریکیوں میں ایسے نرم گرم جذبوں سے لبریز انسانوں کا سہارا مل جانا اس کے لیے بالکل غیر متوقع اور حیران کن تھا۔ بھاری گرم کمبل میں تکیوں کے سہارے نیم دراز وہ چند لمحوں تک بیڈ کے ساتھ ہی جڑی اونچی چوڑی سی کھڑکی کے بھاری بند شیشوں کے پار حد نگاہ تک بکھری برف کے جلوے دیکھتا رہا تھا، اور جنگل کا ناختم ہونے والا سلسلہ پھیلا تھا جس کے اوپر آسمان سے گلے ملتے پر ہیئت پہاڑ دھند میں چھپے جا رہے تھے۔ گزری رات میں اپنے ساتھ پیش آنے والے خطرناک حادثے اور حالات کے نقش بہت اچھی طرح اس کے ذہن میں بیدار ہو چکے تھے، اور اس مہربان ہستی کی آواز بھی جس کا چہرہ وہ اپنی تکلیف اور برفیلے طوفان کے جھکڑوں کے درمیان بالکل نہ دیکھ سکا تھا، وہ مہربان شخصیت اگر بر وقت مدد کے لیے نہ پہنچتی تو شاید اب تک سانس بھی نہ لے رہا ہوتا۔ منو برف تلے دب کر صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت بھی اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ موت کے شکنجے سے بچ نکل آیا ہے۔ ایک جھرجھری بھر کر سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنا دھیان مختصر سے کمرے کا جائزہ لینے میں لگا دیا کہ تبھی آہٹ نے اسے چونکایا۔ اگلے ہی پل اندر داخل ہوتی اس دوشیزہ نے اس کی آنکھوں کو ساکت کر دیا۔ باہر بکھری قدرت کی حسین خزانے اس نازک اندام حسینہ کے وجود میں سمٹے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس کے حسن کی آب و تاب آنکھیں چندیاں دینے کے لیے کافی تھی۔ یک ٹک اسے دیکھتا، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش میں تھا، جبکہ لورین اپنی نیلگوں کانچ جیسی آنکھوں میں اشتیاق بھرے اسے تکتی بغیر کسی جھجک اور تکلف کے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔
مجھے امید ہے کہ اب تم کافی بہتر محسوس کر رہے ہوں گے۔ لورین کا دل نشین لب و لہجہ سیدھا دل میں اترنے والا تھا۔ کل رات تمہاری دیگر گو حالت نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے اور میں تمہیں یہاں تک لانے میں کامیاب ہو سکی۔ اس اجنبی کی تحیر میں ڈوبی سنہری پتلیوں میں جھانکتی وہ قاتلانہ مسکراہٹ کا وار کرنا نہ بھولی تھی۔ اوہ، تو وہ یعنی میری محسن اور مددگار تم ہی ہو؟ اجنبی یوں بولا جیسے کسی الجھن سے نکلنے کی کوشش میں ہو۔ میں واقعی سمجھ نہیں پا رہا کہ کن لفظوں میں تمہارے احسان کا شکریہ ادا کروں۔ رکے رکے لہجے میں بولتا بغور لورین کے حسین دمکتے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا، جبکہ لورین کی بے ساختہ ہنسی بڑی دلربا سی تھی۔ فی الحال اس بارے میں زیادہ مت سوچو تم۔ ایک دم رک کر لورین نے سوالے نظروں سے اجنبی کو دیکھا تھا۔ یشب نام ہے میرا، یشب، وہ فوراً بولا تھا۔ یشب، میرا نام لورین ہے، مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ نہیں ہوگی، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہاں تم میری ذمہ داری ہو۔ میرے ڈیڈی کچھ دیر میں ڈاکٹر کو ساتھ لے آئیں گے تمہارے چیک اپ کے لیے۔ تب تک میں تمہارے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کر کے لاتی ہوں۔ لورین کے دوستانہ انداز پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا الجھی نظروں سے اسے باہر جاتا دیکھتا رہا۔ اے خواب نگر کے شہزادے، وادی سبزہ زار کے ہر منظر نے برف کی پوشاک پہن لی ہے۔ فلک بوز پہاڑوں کا جہاں و جلال برف پاشی سے سرد ہو چکا ہے۔ نیل کو جھیل منجمد ہونے لگی ہے۔ ٹھٹھرتا سکوت ہر سمت چھا گیا ہے۔ کپ کپاتے سناٹوں کا راز زمین سے آسمان تک پھیل چکا ہے۔ رات کی اکبستہ خاموشیوں میں درد و عالم کا سلسلہ جاگ اٹھا ہے۔ جنگل میں ہو کا عالم ہے۔ سرد پر اسرار چاندنی میں سفید پھولوں کی بکھری خوشبو میں انتظار اور اضطراب رچا بسا ہے۔ راہوں پر بھٹکتی دو آنکھیں، کسی سحر میں جکڑی آنکھیں، نہ کسی کو حکم کی متلاشی، نہ کسی نجات دہندہ کی منتظر، البتہ امید کے جگنوؤں سے روشن۔ اے خواب نگر کے شہزادے، تمہیں پکارتی ہے کہ آؤ، کچھ خواب ان آنکھوں میں سجا دو، پھر یوں ہو کہ جمود ٹوٹ جائے، نیلگو جھیل میں کھول رقصہ ہو جائے، برف کی پوشاک میں سہمی کلیاں کھل جائے، جنگل، جھرنے، چشمے آبشار زندگی کے بھرپور سروں پر گنگنا اٹھے، کھلکھلا اٹھے، گنچا گنچا باد صبا کے لمس سے بیدار ہو جائے۔ سنو خواب نگر کے شہزادے، اس سے پہلے کہ برف تلے جذبے ٹھٹر کر جامد ہو جائے، احساس گلیشیئر بن جائے، سناٹے رگوں میں اتر جائے، اپنی دست مسیحائی سے ان آنکھوں کو سحر سے آزاد کر دو، برف کو پگھلا دو اور کچھ خواب سجا دو۔ سرد ٹھٹرتی رات معمول کی طرح رگوں میں لہو جما دینے والی تھی، مگر معمول سے کچھ زیادہ گہری خاموشی اور پراسرار گھنٹہ پہلے تھمنے والی برف باری کے بعد اب آسمان بہت واضح اور شفاف تھا۔ ادھورے مگر جگمگاتے چاند کے اطراف میں آسمان پر تاروں کے بے شمار جھرمٹ پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ لکڑی کے مضبوط احاطے سے باہر نکلتی، آسمان سے نگاہ ہٹائے بغیر ایک جانب برف میں دھنستے پیروں کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر جا کر یکلخت اس کے قدم برف پر ساکت ہو گئے، مگر اس کی کشادہ آنکھوں کی سیاہ پتلیاں آسمان پہ جا بجا تابنائی سے جگمگ کرتے ستاروں پر گردش کر رہی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی سرکتے گئے، مگر پھر یکایک اس کے سیاہ لبادے میں چھپے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے سامنے پھیلی برف کی نرم بھری سطح کو دونوں ہاتھوں سے دبا کر ہموار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ برف کو ہموار سطح پر شہادت کی انگلی سے عجیب و غریب لکیریں کھینچنے لگی تھی۔ یہ لکیریں ادھورے دمکتے چاند کی دودھیا مدھم روشنی میں واضح مگر الجھی ہوئی تھی۔ تبھی دور جنگل کی سمت کسی بھیڑیے کی ہولناک کرہی آواز گونجی۔ رک کر چند لمحوں تک جنگل کی سمت کسی غیر مرئی چیز کو دیکھتی رہی، مگر پھر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کئی آڑی ترچھی لکیریں اور ان کے درمیان سمت سے بلاتر نشان مکمل کر کے وہ کچھ دیر تک پرسوچ نظروں سے ان کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر جانے کیوں پرسوچ اور ذہومانی انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ان لکیروں اور نشانات کو ہاتھ سے مٹانا شروع کر دیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ برف کو پہلے ہی کی طرح نہ ہموار کر چکی تھی۔ اس سب کے دوران وہ قطعی بے خبر رہی تھی، دور سے خود پر مرکوز ان دو نگاہوں سے جو اس کے تمام پراسرار حرکات اور سکنات کا گہرائی سے جائزہ لیتی متحر تھی۔
آخر یہ ہے کیا؟ ایک عورت یا ایک معمہ جسے نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ کھڑکی کے بھاری شیشوں کے پار کھلے آسمان تک برف پر ساکت اس سائے پر نگاہ جمائے یشب دنگ لہجے میں بول رہا تھا۔ کل رات برف کی شدید طوفان میں یہ باہر گھر کے چاروں اطراف میں ایک لکڑی سے برف پر لکیریں کھینچتی، شاید کوئی حفاظتی حصار کھینچ رہی تھی، اور اب اس وقت یہ شب میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ اس کی حرکتوں پر زیادہ غور نہ کرو۔ میرا اتنا ہی کہنا کافی ہوگا، کیونکہ میں زیادہ کچھ کہہ کر تمہیں پریشان یا خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ نرم لہجے میں لورین نے اس کی محویت میں خلل ڈالا تھا۔ خوف؟ مگر کیسا خوف؟ وہ حیران تھا۔ خود کو یہاں غیر محفوظ سمجھنے کا خوف۔ لورین کے جواب پر وہ چند لمحوں تک بغور اسے دیکھتا رہا، اور پھر دور برف پر حرکت کرتے اس سائے کو۔ لورین، کیا تمہاری یہ سوتیلی بہن کسی ذہنی ابتری یا بیماری کا شکار ہے؟ تم اب بھی مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو جبکہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی ہے۔ لورین نے خشمناک نگاہوں سے یشب کو دیکھا تھا۔ تم خود دیکھ رہے ہو کہ اتنی خطرناک برفانی سردی میں رات کے اس پہر وہ کتنے اطمینان سے آسمان تلے تنہا کھڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ حقیقت دکھائی دے رہی ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے نظر انداز کر دو۔ لورین کوشش کے باوجود لہجے کی ناگواری نہ چھپا سکی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے یشب کا یوں مرجان کی طرف متوجہ رہنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ویسے میں دھیان رکھوں گی کہ وہ تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے۔ مجھے تمہاری فکر ہے، اور اس ذہنی مریضہ سے کچھ بعید نہیں کہ کب کیا کر گزرے گی۔ لورین، تم کتنی رحم دل اور مہربان ہو۔ تم میری فکر کرنے کے لیے ہو تو پھر مجھے یہاں کسی چیز سے زیادہ پریشان یا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت؟ یشب کے ممنون انداز پر لورین کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ یشب کی نگاہیں پھر غیر ارادی طور پر شیشوں کے پار گئی، جہاں اب کوئی سایہ ہیولا متحرک نہ تھا۔ برف کی تبیز تہوں پر دور تک ٹھٹھرتے سائے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سورج کی نرم کرنیں گلاس ونڈو سے اس کی مترم بند آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ جلتی آنکھوں سے اپنے اطراف میں نگاہ ڈالتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ہر سمت وہی یاسیت، وہی حزن بکھرا تھا۔ نیند میں بھی فریم میں بند تصویر اس کے ہاتھوں میں دبی رہی تھی۔ ایک بار پھر اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل سے قطرہ قطرہ لہو ٹپک رہا تھا، سینہ فگار تھا۔ تب ہی آہٹ پر اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ ایک خوش لباس، تر و تازہ کھلے گلاب کی مانند عورت سوٹ کیس کھینچتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس عورت کے حسین چہرے پر وہ ڈھونڈنے سے بھی کسی اذیت کا سایہ تک نہیں دیکھ سکا تھا، اور اس پر وہ بالکل حیران نہیں تھا۔ ہیشم، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا 3 ماہ کا ٹرپ ختم ہونے سے پہلے ہی تم کوئی فیصلہ کر لو گے۔ عورت معنی خیز لہجے میں بول رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس عورت کو جانتا بھی تھا یا نہیں، لیکن پہچان ضرور گیا تھا۔ کسی کو جاننا غیر معمولی بات نہیں، لیکن کسی کو پہچان جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ پہچاننے کے لیے خود کو کسی دھچکے کے لیے تیار رکھنا پڑتا ہے، انجانے میں ہی صحیح، مگر سامنے کھڑی عورت کو پہچاننے سے پہلے اسے خود کو داؤ پر لگانا پڑا تھا۔ خیر، یہ جوئے سے کبھی نہ کبھی تو کھیلنا تو تھا۔ سامنے موجود عورت اس کی بیوی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کی پہلی اولاد، اس کی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کی بیٹی سے بیزار اور اسے دنیا میں لانے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ سپاٹ نظروں سے وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا جو بول رہی تھی۔ تمہاری اولاد کے مسئلے کی وجہ سے جو معاملہ رک گیا تھا، اب تمہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ میں مزید اپنا وقت ضائع کیے بغیر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تمہارے ساتھ تو قطعی ممکن نہیں ہے۔ اطمینان سے کھڑی وہ قدرے تلخ لہجے میں بولی تھی۔ وہ مسئلہ نہیں تھی، وہ بیٹی تھی ہماری۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ اسے تم نے ہی جنم دیا ہے۔ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ بولا تھا۔ تانا مت دو، دکھ مجھے بھی ہے، مگر ہم دونوں کو یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی کہ اس کی زندگی میرے اور تمہارے لیے صرف اذیت کا باعث ہوتی۔ کوئی اذیت اس کی جدائی کی اذیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ سنگ دل عورت، وہ یکدم بھڑک کر اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ آواز اونچی کر کے، تم اپنی کمزوری اور خامی کو نہیں چھپا سکتے۔ تمہیں اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا۔ اس کا شوق مناتے رہنے سے مجھے کیا، تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ آج نہیں تو کل تمہیں اس سچ کو قبول کرنا ہی ہوگا کہ تم کبھی اس نارمل صحت مند
نارمل صحت مند بچے کے باپ بن ہی نہیں سکتے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہو جاتا تو تم سے کبھی شادی کا فیصلہ نہ کرتی۔ تمہارے معذور بچوں کو جنم دے کر میں اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی اس معاملے کے انکشاف سے پہلے ہی ہم دونوں کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ تقریباً ہو چکا تھا۔ اب اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے، وہ سخت تلخ و طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں الیسا، مجھے سب یاد ہے، وہ تمہارا شیزی ہے۔ شیزی بھی اس کے سرد لہجے پر۔ الیسا نے نہوس سے ایبرو چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ اچھی بات ہے، امید ہے کہ تمہارا وکیل جلد میرے وکیل سے رابطہ کرے گا۔ بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی، پلٹ کر سوٹ کیس کھینچتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہیشم دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر غیر ارادی طور پر وہ شکستہ قدموں سے گھر کے باہر نکل آیا تھا۔ الیسا گھر کے احاطے کے جنگلے کا دروازہ کھولتی واپس کار کی سمت آ رہی تھی۔ ہیشم کو وہ پہلے سے زیادہ چاق و چوبند اور زندگی سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نئے سفر کا آغاز کرتے ہوئے ولولے اور مسرت سے تمتما رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا سامان کار کی ڈگی میں رکھ رہی تھی۔ یہ وہی کار تھی جو ہیشم نے اس کی فرمائش پر اسے برتھ ڈے پر گفٹ کے طور پر دی تھی۔ وہ اب دھوپ کا چشمہ آنکھوں پر سجاتی ہیشم کی طرف آ رہی تھی، مگر اس لمحے اس کی قدم سست پڑ گئے جب ہیشم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے سے روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کسی تکلیف کی گنجائش نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پہلوؤں پر ہاتھ ٹکائے وہ شانے اچکاتی لاپرواہی سے بولی تھی۔ نہیں، الوداع کہتے ہوئے بھی مجھے رتی برابر کوئی دکھ کوئی پچھتاوا نہیں اپنے فیصلے پر۔ یہ تم بھی قبول کر چکے ہو کہ شادی ہم دونوں کا ہی جلد بازی میں لیا گیا ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے لیے تمہارے دل میں نفرت ہوگی، لیکن یقین کرو میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شیزی کے حوالے سے تمہارے تانے تشنے سننے کے بعد بھی نہیں، بس تھوڑا ترس ہے تمہارے لیے میرے دل میں۔ بغور اس کی سپاٹ چہرے کو دیکھتی الیسا گہری سنجیدگی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ شیزی تمہارا دوست تھا، مگر تمہیں اس چیز کا کمپلیکس رہا کہ وہ ہر اعتبار سے تم سے بہتر ہے، اور واقعی ایسا سچ ہے جسے بدل نہیں سکتے تم۔ میں تم سے شادی کرنے کی غلطی کا کافی خمیازہ بھگت چکی ہوں۔ اب شیزی کی صورت میں مجھے ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر مل رہا ہے جو تم کبھی نہ بن سکے۔ میں جانے سے پہلے تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم ایک ایسے ٹیڑھے قسم کے مرد ہو جو بس اپنی بیوی پر حکمرانی کر سکتا ہے، مگر اس سے کبھی سچی محبت نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ جس شخص کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت اور احترام نہ ہو، اسے پھر دنیا کی کسی بھی عورت سے نہ سچی بے غرض محبت ہو سکتی ہے، نہ وہ اس کا احترام کر سکتا ہے، اور تم وہی شخص ہو۔ الیسا کا لہجہ طنزیہ ہوا تھا۔ خیر، یہ تو تم جانتے ہی ہوں گے کہ ٹرپ پر میرے ساتھ شیزی بھی جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا ٹرپ شاندار رہے گا۔ سپاٹ سرد لہجے میں ہیشم درمیان میں بول رہا تھا، جبکہ الیسا عجیب نظروں سے دیکھتی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی کار کی سمت بڑھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی وہ ایک پل کے لیے ہیشم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ طلاق کے پیپرز تیار کرواتے ہوئے یہ مت بھولنا کہ تمہیں اپنا یہ گھر بھی میرے حوالے کرنا ہوگا۔ بات ختم کر کے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتی وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ اسپیڈ میں جنگل سے نکل کر سڑک پر دور جاتی کار کو ہیشم بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ عود النجور۔ بہت اچانک اس کی نیند ٹوٹی، کیونکہ اسے اپنی ہی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا نیند میں ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار اس نے اپنی ماں کو پکارا تھا۔ بند شیشوں کی پار برف مسلسل گر رہی تھی۔ اس کے درد سے چیختے وجود میں تیرتی بستہ ہوا لہروں کو کم کرنے کے لیے آتش دان میں بس کچھ چنگاریاں ہی رہ گئی تھیں۔ لالٹین بھی جانے کب کی بجھ چکی تھی۔ وجود کو چیرتی ٹھنڈ، وحشت کو بڑھاتا اندھیرا اور تنہائی، اس کی بے چینی اور گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ سونے سے پہلے بھی وہ اپنے ماں باپ کو شدت سے یاد کر رہا تھا، جانے کہ اسے وہم ستا رہے تھے کہ جیسے اب وہ کبھی بھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا، اور یہ کہ شاید اب کبھی وہ اپنے ماں باپ کے مہربان چہرے نہیں دیکھ سکے گا۔ رات کی اس پہر حقیقتاً
وہ برف کے اس جہنم سے نکل کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ خراب صحت اور زخمی وجود اور یہ ویران ٹھٹھرتا سا سناٹا اس کی ہمت اور حوصلے کو پست کر رہا تھا۔ بے بسی اور مایوسی ایک ساتھ حملہ آور ہوئی تھی۔ سر ہاتھوں میں تھامے وہ اپنے پیاروں کو یاد کرتا اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے نہیں روک سکا تھا۔ تنہائی کی وحشت کو کم کرنے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے اور اپنے حال احوال کے بارے میں بتانا ضروری سمجھا اور شروع کر دیا۔ دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی عجیب منظر ہو سکتا تھا کہ ایک بھرپور مرد سر ہاتھوں میں تھامے گلوگیر لہجے میں غائبانہ طور پر اپنے ماں باپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان سے اتنی دور کیوں ہے اور وہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ان کو کتنا یاد کر رہا ہے مگر ان تک پہنچنے سے کس طرح معذور ہے۔ تنہائی کبھی کبھی بہت پراسرار ہوتی ہے، یہ انسان کو اپنی ان عمیق گہرائیوں میں اتار دیتی ہے جہاں سر سے آسمان کیا زمین بھی پیروں کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ شاید یہ تنہائی کی وہی پراسرار اور نازک لمحے تھے جن سے وہ گزر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار اپنے گھر اور اپنی بہنوں سے دور ہوا تھا، سچ تو یہ تھا کہ وہ اکثر ہی سفر میں رہتا تھا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ کسی بھی رابطے کے بغیر وہ جنگل اور پہاڑوں کے درمیان یوں بے بسی کے عالم میں جکڑا ہوا تھا۔ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ برائے مہربانی یہاں روشنی کر دو۔ بالآخر وہ بلند آواز میں بول اٹھا تھا، مگر آنسوؤں سے رندھے گلے سے نکلتی آواز بالکل ہی بمشکل ہی لکڑی کے بند دروازے تک جا سکی تھی۔ یہ ایک بے اختیاری عمل تھا، ورنہ وہ اپنے محسنوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے واقعی کسی مہربان سنگت کی روشنی اور حرارت کی شدت سے ضرورت تھی۔ چند لمحوں تک منتظر رہنے کے بعد وہ رہ نہ سکا تو زخمی پیر کی پرواہ کیے بغیر بستر چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک پیر پر سارا وزن ڈالے وہ متاثرہ پیر میں اٹھتی درد کی لہروں کے کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک مد چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ تو کھلتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لالٹین کی روشنی کے ساتھ ایک خوشکن اور جاں افروز خوشبو بھی فضا میں بکھرتی چلی گئی تھی۔ ساکن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو سر سے پیر تک سیاہ لبادے میں ملبوس اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی لالٹین تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک اگردان تھا جس سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا، اور یقیناً یہی دھواں فضا کو معطر کر رہا تھا۔ اشب کی وحشت گھبراہٹ یکایک غائب ہو گئی تھی، جانے ارد گرد بڑھتی مسحور کن خوشبو نے اسے سحر زدہ کر دیا تھا، یا سیاہ لبادے میں موجود اس عورت نے جو لالٹین دیوار پر لٹکاتی بس ایک پل کے لیے ساکت کھڑے اشب کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر اگردان میں سے اٹھتے دھوئیں کو دھیرے دھیرے ہاتھ سے اطراف میں پھیلاتی کھڑکی کی سمت چلی گئی۔ خوشبو بکھیرتے اگردان کو بند کھڑکی کی دہلیز پر رکھ کر وہ ایک بار پھر ساکت و جامد اشب کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے مقابل آ کر رکی تھی۔ اشب کی عجیب کیفیت تھی، وہ شاید پلک جھپکنا ہی بھول چکا تھا، سانس جیسے رکی ہوئی تھی۔ سیاہ اونی شال کے ہالے میں سنہری چہرے کے نقش لالٹین کی روشنی میں واضح تھے۔ کشادہ آنکھوں کی سمندر کی جھاگ دار لہروں اور سمندر کی فطری رنگ جیسی پتلیوں میں اشب کو اپنا وجود ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سن چکی تھی، تم شاید نیند میں اپنے ماں باپ کو پکار رہے تھے۔ بغور اسے دیکھتی وہ دھیمے سے لہجے میں بولی جو کسی ٹرانس میں تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کتنا کٹھن ہے دنیا سے الگ تھلگ ان برف پوش پہاڑوں پر محصور ہو کر رہ جانا، یہاں کے ماحول آب و ہوا سے مانوس نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں دن رات بسر کرنا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی، جبکہ یہ ایک پل کا سناٹا بھی اشب کو گرا گزرا۔ سماعتوں میں اتر کر دل کو چھوتی مرجان کی آواز اس وقت اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ یہ خوشبو! بولتے ہوئے مرجان نے ایک پل کو کھڑکی کی دہلیز پر رکھے اگردان کی سمت میں دیکھا تھا۔ یہ خوشبو بطور سہارا دینے والی خوشبو ہے، یہ انسان کی تمام افسردگی، مایوسی اور اداسی کو دور کر دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارے رنج کو ختم کر دے گی اور تمہیں خوشی اور طمانے سے دوچار کرے گی، امید کو جلا بخشے گی۔ شگرفی لبوں سے
پھسلتے گل پھول جیسے الفاظ فضا میں پھیلی خوشبو کے ساتھ یشب کے دل کی سرزمین کو سرسبز کرتے روح تک کو سرشار کرتے جا رہے تھے۔ اس نے چاہا تھا کہ ساری رات یوں ہی سماعتوں میں رس گھولتے لب و لہجہ اور سمندر آنکھوں کے سحر میں ڈوبتے ابھرتے گزر جاتے۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ تمہارے پیر کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، میں آتش دان سلگانے کے لیے لکڑیاں لے کر آتی ہوں۔ آخری جملہ ادا کرتی وہ جاتے جاتے ایک دم رکی تھی۔ تم یقیناً اس وقت لورین کو اپنے سامنے دیکھنے کے خواہش مند ہوں گے، مگر وہ تو گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جس نے یشب کو چونکایا، مگر مرجان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی اس کا سارا دھیان اگردان کی سمت چلا گیا۔ ہلکی ہلکی دھوئیں کے ساتھ پھیلتی یہ خوشبو اس کی طرح ہی بہت پراسرار مگر مقدس، پاکیزہ اور شامل تھی، جو مکمل اپنے سحر میں گرفتار کر گئی تھی۔ اس مقدس خوشبو نے واقعی بس ابھی چند لمحوں میں ہی اس کی کیفیت بدل کر رکھ دی تھی۔ دل و دماغ کو اچانک حیرت انگیز طور پر تسکین اور راحت میسر آئی تھی۔ اسے یاد تھا بہت عرصے پہلے وہ اس خوشبو سے متعارف ہوا تھا، مگر اس وقت یہ خوشبو اس کے لیے بس ایک خوشبو ہی تھی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا اور پھر دوسری بار اس خوشبو سے تعارف جنگل کے قریب پیش آنے والے حادثے کی رات ہوا تھا۔ اذیت اور نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ اس مانوس خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہوئے وہ بہت اچھی طرح اس خوشبو کو پہچان گیا تھا۔ سرشار تھا مگر دنگ بھی تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی اور اس مسحور کن خوشبو کو اپنے اندر بکھرنے دیا تھا۔ جانے کتنے لمحے گزرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو وہ آتش دان میں لکڑیاں سلگاتی نظر آئی۔ یکبستہ مہکتے ماحول میں اب آگ کی حرارت پھیل چکی تھی۔ بھڑکتی آگ کی رنگ بدلتی روشنی میں اس کے تپتے رخسار سے مس ہوتی سیاہ بل کھاتی لٹوں میں یشب کی نگاہیں الجھ رہی تھی۔ وہ یشب کی نگاہوں سے انجان نہ تھی مگر اس کی سمت متوجہ بھی نہ تھی۔ یشب کی منتظر نظریں اور وہ خود پر مرکوز رہی، جو ساری لکڑیاں آتش دان کی نظر کرنے کے بعد اٹھی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ 5 دن سے تمہارے سامنے آنے کا منتظر رہا ہوں، کیا تم مزید 5 لمحے یہاں میرے لیے رک نہیں سکتی؟ وہ بے اختیار بول اٹھا، جبکہ مرجان نے رک کر بس سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ لورین نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا۔ شاید اسے اندازہ نہیں کہ حادثے کی اس رات میں ہوش و خروش سے بالکل ہی بیگانہ نہیں تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہ بات اسے بتاتا۔ وہ بہت اچھی، بہت مخلص لڑکی ہے، دوشین کی طرح وہ بھی میری محسن ہے۔ گزرے دنوں میں وہ میرے ساتھ میری دلجوئی کے لیے موجود نہ ہوتی تو وہ یکدم بات ادھوری چھوڑتا چپ ہوا تھا۔ مرجان کی آنکھوں اور چہرے پر اسے کسی قسم کا کوئی تاثر دکھائی نہ دیا تھا۔ میں دوشین سے بھی تمہارے بارے میں کوئی سوال کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی کسی نے کس سے کیا کہا کیا نہیں، مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں، مگر تم نے ٹھیک کہا کہ یہ لورین تمہاری محسن ہے، وہی تمہیں اس گھر تک لائی تھی۔ مرجان کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ یہ سچ نہیں، جھوٹ ہے، یشب بے ساختہ ہی کہتا لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی سمت بڑھا تھا۔ وہ میری محسن ضرور ہے، مگر میری جان بچا کر مجھے یہاں تک لانے والی وہ ہرگز نہیں۔ جو میں نے کہا اگر وہ جھوٹ ہے تو جھوٹ بہت خوبصورت بھی تو ہے۔ پچھلے 5 دن سے جس جھوٹ پر یقین کیے ہوئے تھے، بہتر ہے کہ اب اسے ہی سچ مان لو۔ مرجان کا لہجہ اس بار تلخ ہوا تھا۔ جھوٹ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، سچ کے سامنے کوئی وزن نہیں رکھتا۔ ہاں، لورین میری محسن ہے، دوشین کی طرح اس نے بھی میری تیمارداری اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن کوئی اس مقام تک میری نظر میں نہیں پہنچ سکتا جہاں تم ہو۔ میری زندگی بچا کر تم نے صرف مجھ پر ہی نہیں، میرے ماں باپ پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ میں کسی جھوٹ پر یقین کیے نہیں بیٹھا رہا، البتہ تمہارا سامنا ہونے کا منتظر ضرور رہا ہوں۔ لورین کی غلط بیانی پر میں صرف اس لیے خاموش رہا کیونکہ میں اسے شرمندہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھی بات ہے، آگے بھی ایسا ہی کرنا۔ یشب کی وضاحت سے متاثر ہوئے بغیر وہ سرد مہری سے بولتی جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ کیا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں تمہارے احسان کے لیے تمہارا شکریہ ادا کر سکوں؟ سرحد سے بولتا وہ اس کے قدم روک گیا تھا۔
میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، تم بس صرف اس مقصد کو یاد رکھو جس کے لیے تم ان پہاڑوں تک آئے ہو۔ مرجان اپنے لفظوں پر زور دیتی اسے ششدر کر گئی تھی۔ کیسا مقصد؟ میں تو بس سیاحت کے دوران بھٹک کر، یہ شب گڑبڑا کر بولتا اس لمحے چپ ہو گیا جب مرجان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ تمہاری یہ کہانی لورین کی زبانی سب کو ازبر ہو چکی ہے، مگر سچ مجھ سے چھپا نہیں ہے۔ بس اتنا کہوں گی کہ مخملی سہاروں کے محتاج ہو کر رہ جانے والے کبھی پہاڑوں کو سر نہیں کر سکتے، نہ ہی قیمتی نایاب پتھر ریشمی حصاروں میں ملتے ہیں، اور تم تو یوں بھی نایاب پتھروں کے عاشق ہو۔ گہرے لہجے میں بات مکمل کرتی وہ پھر رکی نہیں تھی، جبکہ یہ شب گنگ کھڑا حیرت کے سمندر میں جانے کب تک غوطہ زن رہا۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ اس کے متعلق اتنی اہم باتیں مرجان کیسے جانتی ہے، آخر کس طرح وہ نایاب پتھروں سے اس کے لگاؤ اور یہاں اس کی آمد کے مقصد سے واقف ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی کہ کیا واقعی لورین نے مرجان کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی مرجان کوئی ساحرہ ہے یا کوئی جادو ساز؟ یشب کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ مرجان سے ہی ان سب سوالوں کے جواب مانگے گا، کیونکہ اور کوئی صورت نہیں تھی اس الجھن سے نکلنے کی جس سے مرجان اسے مبتلا کر گئی تھی۔ البتہ اتنا وہ ضرور سمجھ گیا تھا کہ مخملی سہاروں اور ریشمی حصاروں سے مرجان کی مراد یقیناً لورین ہی تھی۔ سر کو جھٹک کر اس نے کسی ٹرانس سے باہر آنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دم اسے اپنے پیر میں اٹھتی درد کی لہروں کا جہاں احساس ہوا، وہیں کڑکتی سردی نے بھی اسے گرم بستر میں سما جانے پر مجبور کر دیا۔ سلگتے اگردان کی مہک روح اور دل و دماغ کو بڑی طمانینت اور سکون پہنچا رہی تھی۔ یہ خوشبو اس کے لیے پہلے سے زیادہ مقدس اور اہم تھی، صرف اس لیے نہیں کہ یہ عود کی خوشبو ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ عود کی خوشبو اس ہستی کا تعارف بھی تھی جو اسے موت کے ٹھٹرتے شکنجے کے دہانے سے کھینچ کر زندگی کی سمت لائی تھی۔ کھڑکی کے پار حد نگاہ تک گرتی برف کے براق گالے ہیں، ایک مکمل زمین، پورا آسمان بھی ہے، ایک چہرے کی جلوہ نمائی قیامت، وقت پہر، لمحے خوابناک ہے، ایک دل ہے سو اب دھڑکتا بھی ہے، وہ لمحہ جو سازوں کو مات دے، وہ ہونٹ جو شنگرفی سے ہے، آواز آ گئی پر سحر نگاہ بھی ہے، اگردان کے معطر مرحولوں میں وہ گہری سمندر سی آنکھیں بولتی ہے، سانس مشکبو ہر تارے زلف عود سا مہکا بھی ہے۔ دوسری طرف ناتواں لاغر وجود کے ساتھ ٹیکسی سے اترنے والی عورت خیزران تھی۔ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی اس نے ویران آنکھوں سے اونچے گھنے درختوں کے درمیان سر اٹھائے کھڑے خوبصورت طرز کے گھر کو دیکھا تھا، ایک مہیب سناٹا اور بے رخی کا ہلکا سا گھر کے گرد خیزران محسوس کر سکتی تھی۔ جنگل سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے اطراف میں بکھرے سبزے پر نظر دوڑائی تھی۔ موسم بہار نہیں تھا تو خزاں بھی نہیں تھی، مگر اسے ہر طرف خزاں رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ گھر کے بیرونی منقش دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ ڈور بیل بجنے کے بعد اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی پیاسی نظریں ہیشم کی سپاٹ چہرے پر جم گئی تو ہیشم خاموشی سے پلٹتا اندر چلا گیا تھا۔ خیزران خود ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کمرے کی دہلیز پر ہی اس کے قدم رک گئے تھے، جبکہ ہیشم کے لیے اس کی موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، سو اسے نظر انداز کیے وہ اپنے کپڑے وغیرہ سوٹ کیس میں بھرتا جا رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ خیزران نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا تو ہیشم نے جیسے کچھ سنا ہی نہ تھا۔ الیسا کہاں ہے؟ خیزران نے دوسرا سوال کیا، مگر جواب اس بار بھی ندارد۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جا چکی ہے، اس سے اور توقع بھی کیا رکھی جا سکتی تھی۔ اس نے روپے پیسے کے لالچ میں تم سے شادی کی، مگر اس کی ہوس کم نہ ہوئی۔ تمہارے ہی دوستوں میں سے اسے تم سے زیادہ امیر شخص دکھائی دیا تو وہ تمہیں چھوڑ گئی۔ اپنی اولاد کو گنوا دینے کے بعد بھی اس کا دل پتھر
اس کا پتھر دل نہیں پگھلا۔ خیزران غم و غصے میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ تو کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں؟ اولاد کو گنوا دینے کی پرواہ علیسا کو نہیں تو کبھی آپ کو بھی نہیں تھی۔ کوئی حق نہیں بنتا آپ کو کسی پر انگلی اٹھانے کا، نہ ہی آپ کو میرے لیے ہلکان ہونے کی کوئی ضرورت ہے۔ آپ بس وہی کرے جو آپ کرتی رہی ہیں، اپنے اور اپنے دوسرے شوہر کی۔ مگر آنم کے تلخ چہرے پر خیزرا کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ البتہ مجھے چھوڑ گئی تو حیرت کی کیا بات ہے اس میں؟ میری زندگی میں موجود کسی عورت نے مجھ سے کب وفا کی؟ کس عورت نے مجھے بیچ مجدار میں نہیں چھوڑا؟ بس ایک اپنی اولاد، اپنی بیٹی سے ساری امیدیں توقعات باقی رہ گئی تھی، مگر اسے تو قدرت نے ہی مجھ سے چھین لیا۔ وہ سرخ تمتماتے چہرے کے ساتھ بول رہا تھا۔ ہیشم، میں جانتی ہوں تم بھی اس غلطی کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتے جو میں نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہارے تحفظ اور بہتر مستقبل کے لیے دوسری شادی کر کے کی تھی۔ مجھے اب آخری سانس تک اپنے اس جرم کے لیے بار بار تمہارے ہاتھوں ذلیل ہونا رہنا ہوگا۔ خیزران کے لہجے میں دکھ اور یاسیت تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر یہ کہانی ہے کیا، اس میں بھیڑیے کا بھی ذکر ہے اور کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔